اور اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو ذرا اس بات کا تناسب دیکھو کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت وہ عبادت کرتا ہے۔ اگر 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو پابندی سے تو ساری 5 نمازیں ملا کر مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا عبادت میں صرف ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور دماغ کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا جو خشوع کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر دنیاوی مشغلوں کی۔ اس واسطے نماز میں بھی آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر ضرور کہہ دیا اور نیت ضرور باندھ لی، لیکن دماغ چل رہا ہے دنیا کے ان مشاغل کی طرف جن کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے۔ تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے عبادت میں گزرتا ہے، اور باقی سارے 22-23 گھنٹے وہ اپنے اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، اپنے اس جسم کو لذت دینے کے لیے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی خاطر یہ سارا وقت گزارتے ہیں ہم 11 مہینے میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھا دو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دو۔ عام سارے 11 مہینے سے تم اپنے جسم کو پال رہے ہو، اسی کے لیے کھانا ہے، اسی کے لیے پینا ہے، اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے، اور یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں اپنی روح کی پرورش کرو، روحانی ترقی حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی، روزہ رکھ کر رات کے وقت میں تراویح 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ 20 رکعتیں تمہیں ادا کرو۔ تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، تو ساری ملا کر وہ ایک تراویح کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں، وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو۔ لہذا اس میں کم سے کم کی جتنی کم کر سکتا ہو کوئی شخص وہ کم کر لے۔ اگر اپنے کاروبار، اپنی ملازمت اور اپنے دوسرے روزگار کے کام ہیں وہ ضروری ہیں، جتنی ضرورت ہے بس اس حد تک اس کو رکھیں، اور باقی اوقات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے، باقی اوقات کو دوسرے مشاغل کے اندر گزارنے کے بجائے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کیا جائے۔ تو پہلے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدمی پہلے سے یہ اپنی زندگی کا کچھ نظام اس طرح بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میری دوسری مصروفیات کم ہو جائیں، لوگوں سے میل جول کی بھی ضرورت نہیں، سارا سال پڑا ہوا ہے میل جول کرنے کے لیے، سارا سال پڑا ہوا ہے دوستیاں بگارنے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے۔ ان دنوں میں میل جول کم کریں، ان دنوں میں دوستیوں کا اور مجلس آرائی کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کریں، اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں ان کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں وہ کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ www.darsequran.com